बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें की और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उन पर सब्र किया, कैसे अल्लाह ताला ने उनसे मालो दौलत, खेत बागात, जानवर, यहाँ तक कि उनकी औलादों को वापस ले लिया। इतना सब होने के बावजूद कैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की आजमाइशों में पास हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। दोस्तों, वाकया बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौरात में जॉब कहा गया है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बसरा नाम की एक बस्ती में पैदा हुए जो फिलिस्तीन के पास है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 4 सूरतों में किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे और आपके सब्र का तज़किरा मौजूद है। मुफस्सिरीन ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़े से इजाफे के साथ हैं और बाइबल से मिलते हैं। बाइबल में एक पूरा सहीफा सफ़र अय्यूब के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था। आपके पास हजारों की तादाद में मवेशी थे और सैकड़ों नौकर चाकर थे और आपके पास बेशुमार खेत खलियान और बागात थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे वो बहुत ही हैरत अंगेज हैं। प्यारे दोस्तों, जिन हालातों का सामना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम 2000 कब्ल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा माल दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, लेकिन उनके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उस जमाने में जो भी पालतू जानवर होता वो सब की बड़ी भारी तादाद आप अलैहिस्सलाम के पास थी। बहुत सारे बगीचे थे, हर किस्म के फलों के अलग अलग बागात थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सी इसराइली यानी यहूदियों की रिवायतें मिक्स हो गई हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गलत रिवायतें भी मशहूर हैं। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही एहतियात के साथ आपका वाकया बयान किया जा रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलादें अता की थीं। बाज़ रिवायतों में आपकी 16 औलाद हैं, बाज़ में 30 हैं और एक ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी एक बीवी का जिक्र मिलता है और वो थी बीबी रहमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से सिर्फ 100 ही लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इसके बाद आपके गुलाम थे और उन गुलामों की बीवियां थीं और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर वाले थे। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। ये लोग अलग अलग ईमान लाए थे। बाकी अवामुन्नास में 3 लाख में से सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे। सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो बेइंतहा खैरात करते थे। जहाँ जहाँ नजरें डालें उनकी जायदाद थी, बगीचे ही बगीचे थे और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नवाजा था जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को लातादाद तकसीम करते और आपके अखलाक के बारे में तफसीरों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम आम गरीब और मिस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते थे। आप अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर या घमंड नहीं था।
غریب اور مسکین آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نوازتے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا، تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتارے، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتارے۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا۔ آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ یہ ابلیس آسمانوں پر گیا اور اس نے فرشتوں کو کچھ خاص کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہاں پر کچھ الگ ہلچل ہے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا، کیا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا، آج سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں۔ شیطان نے کہا، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے فرشتوں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے شکر کرتے ہیں۔ اتنا سارا مال دولت ہے، کھیت کھلیان باغات ہیں، اولادیں ہیں، سب کچھ تو ہے، بس اسی لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ سب لے لیا جائے تو دیکھنا کہ وہ کتنی شکایت کریں گے۔ اگر ان سے مال لے لیا جائے، ان کی دولت لے لی جائے، ان کی اولادیں واپس لے لی جائیں، پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق فرمایا، اے ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں۔ رب تبارک تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا، وقت دیا۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس لعین، جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے کر لے۔ ایوب تیری باتوں میں نہیں آئے گا، وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ صبر کرے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام پر ابلیس لعین کو اختیار دینا یہ آزمائش کے طور پر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ اختیارات اسے دیے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی خوشی آسمانوں سے بھاگا دوڑا نیچے آیا اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے، بڑی بڑی طاقت والے تھے۔ ان کو بلا کر اس نے کہا، دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور دولت پر، جائیداد پر، جانوروں پر، میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر دکھاؤں گا۔ ان میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو میں ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھونک ماروں۔ ابلیس لعین نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں تھیں، اسی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کس قدر مویشی تھے۔ بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے اور جو رکھوالے اور نگہبان تھے وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا اور روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب علیہ السلام، آپ کا جو ریوڑ تھا، جو اونٹ تھے، سب جل گئے۔ وہ کہنے لگا
کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک ایسی آگ آئی جس نے سارا کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، رب کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، وہ خدا ہی کیسا ہے جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کی عبادت کا اس نے یہ صلہ دیا، دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے چلا کر کہا، اے بدبخت، خاموش ہو جا، جو کچھ بھی ہے رب تبارک تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا، کچھ مان کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی میرا وقت جاتا تھا، تو نے اس مال کو کم کر دیا، مجھ پر تیری یہ عنایت ہے، اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ وقت دے سکوں گا۔ شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا، مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آندھیاں لا سکتا ہوں، اور اتنی بڑی آندھیاں لا سکتا ہوں جو چھتیں اکھاڑ دیں۔ ابلیس لعین اس جن کو لے کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے ان پر ایک ساتھ آندھیاں چلا دی، پورے باغ زمین سے اکھڑ گئے، جتنے پھلوں کے درخت تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے باغیچے تہس نہس ہو گئے۔ پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، ایسی خطرناک اور خوفناک آندھی آئی کہ سب کے سب مارے گئے، سارے باغات تہس نہس ہو گئے، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کہ جس کی ہم عبادت کریں، کہ جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ شیطان یہ ساری باتیں کر رہا تھا اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مصلی پر تھے۔ پھر چلا کر کہا، اے بدبخت، اللہ کی بارگاہ میں بد زبانی مت کر، وہ خدائے قادر ہے اور جبار ہے، میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح اس وقت بھی آپ علیہ السلام شکر بجا لائے۔ ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیطان ابلیس نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ اس بار وہ پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے، اللہ نے تمہاری ساری اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی بنے شیطان کو پھٹکار دیا۔ اس طرح کی آزمائشیں تقریباً 7 سال تک چلتی رہیں، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، اور آخر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس لعین نے کہا، اے ایوب، اب کیا بچا ہے؟ تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ میں بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے اور جب چاہے لے لے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا۔ بھلا کون اتنا صبر کر سکے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائی، چونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا کہ جاؤ
تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلط دے دیا تھا کہ جا، تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہٰذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی، اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 16 بیٹے یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دیتا ہوں۔ ان چیزوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں بہکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبھنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہیں جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر عورتیں سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں ہی اس کے ساتھ رہیں، بلکہ جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت تمام مشکلوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کے فوت ہونے میں، جانور اور باغات کے ختم ہونے میں 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ پیارے دوستو، 18 سال معمولی نہیں ہوتے، اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے، بال نکل گئے۔ آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا۔ آپ بستر پر سوتے اور جب آپ کو بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، آپ کا جسم گل گیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کے گرتا تھا، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے، یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بس ایک وفا شیار خاتون تھیں جو ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھیں، کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہنے والے اور کہاں آج چھوٹی سی جھوپڑی میں
एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। अगर आम आदमी होता तो घुट घुट कर मर जाता अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन वो अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों के सुकून के लिए बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं। मेरा शौहर सही हो जाए, हजरत बीबी रहमत का भी यही काम था। रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिए तलाश करती थीं। आप मजदूरी करती और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता उसमें आधा तकसीम कर देती और आधे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती और उनका इलाज कराती। वो रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थीं। एक दिन शैतान ने सोचा कि हजरत बीबी रहमत के जरिए भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचूं। शैतान ने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके बगीचे हलाक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बीवी के रास्ते देखते हैं, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। प्यारे दोस्तों, शैतान का आखिरी हरबा होता है, औरतों को इस्तेमाल करता है। औरत के जरिए ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आना पड़ा था, क्योंकि बीबी हवा को ही पहले उसने अपने दांव में लिया था। इसी तरह एक दिन हजरत बीबी रहमत बाजार गईं कि इब्लीस लईन एक हकीम और तबीब बनकर दवाइयां बेच रहा था और कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जब हजरत बीबी रहमत ने सुना तो वो उसके पास दौड़ती हुई गई और जाकर उससे कहा कि मेरे शौहर को एक बीमारी है, 18 साल से वो बिस्तर पर हैं और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। अब तो ये हाल है कि उनकी जुबान कट गई है। तो शैतान लईन जो हकीम की शक्ल में खड़ा था, उसने कहा कि तेरे शौहर का इलाज तो मेरे पास बहुत आसान है, मैं चुटकी में उसका इलाज कर दूंगा। जब बीबी रहमत ने ये सुना तो खुशी से फूले न समाई और सोचने लगी कि कितने सालों के बाद तो कोई हकीम मिला है जो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए तैयार है। बीबी रहमत ने कहा, आपकी उजरत क्या होगी, मुआवजा क्या होगा? इब्लीस लईन ने कहा, कोई उजरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तेरे शौहर से कहना मेरे नाम पर एक बकरी ज़िबा कर दे और सही होने के बाद मेरे नाम पर एक सजदा कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के बगैर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा नहीं कर सकते। अगर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए तो वो हलाल नहीं, हराम है। हम किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। इसी तरह से सजदा सिवाय रब्बुल इज्जत के किसी को नहीं किया जाता। लेकिन हजरत बीबी रहमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गईं। वो समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत ने सोचा, इतनी छोटी सी बात है, एक बकरी मैं कहीं से भी ले आऊंगी और एक सजदा क्या है। वो दौड़ती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह से बिस्तर पर थे और जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तर्क नहीं की। उस वक्त की उम्मत पर जो नमाज थी, उनकी शरीयत पर जो इबादत थी, उनमें एक वक्त की भी इबादत और नमाज जाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़ कर आई और अपने शौहर से कहने लगी कि आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां से, कैसे? बीबी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए हैं और वो आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, उसकी उजरत कहां से देंगे? बीबी रहमत ने कहा, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं उसका इंतजाम कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इंतजाम कर रही हो? बीबी रहमत ने कहा, बस उस हकीम के नाम पर एक बकरी ज़िबा करना है और बस एक सजदा करना है। इतना सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए।
اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی۔ پیارے دوستو، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کوئی شدید بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنے والا اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ علاج کس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ تم علاج کس سے کر رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عقیدہ بیچ کر علاج کرنا پڑ رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس علاج میں تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے علاج سے موت بہتر ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا بہت دنوں سے میرے پیٹ میں درد تھا اور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک حکیم ملے اور انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حکیم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ گائے کا پیشاب پلا رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اور آپ نے پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں، کبھی کبھی پی لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس لعین ہے، شیطان ہے، جو چیزوں کو بظاہر ہمیں صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ ایمان بیچ کر، عقیدہ بیچ کر کے کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، رب تبارک تعالیٰ چاہے یہ لاکھوں کی دوائیاں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا ہمارے مرض کو ٹھیک کر دے گی، اگر ہم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں اور رب تبارک تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس زمین کی مٹی سے ہمیں شفا دے دے گا۔ لاکھوں کی دوائیاں ایک طرف اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں سے ہمیں شفا مل جائے۔ اس لیے قادر اور جبار پر یقین اور توکل رکھنا چاہیے۔ بہرحال بی بی رحمت اس حکیم بنے ابلیس لعین کے پاس نبی کی محبت میں گئی تھیں، گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھیں، اور ان سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئی تھیں، انہوں نے اندازہ نہیں کیا۔ اسی واقعے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ عہد کریں، تکلیفیں چاہے جیسی بھی آئیں، میں کسی اور کو سجدہ کر کے اپنی زندگی نہیں بناؤں گا۔ ہاں، اگر مرنا ہے تو رب ذوالجلال کے سجدے پہ ہی مر جاؤں گا۔ کسی اور کو سجدہ کرنے سے اگر میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو۔ بہرحال پھر سے واقعے پر آتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اب شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرنے لگ گیا، اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے سے بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو سن کر سوچیں گے کہ پھر صبر کہاں ہوا، کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو پھر کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کہا تو پھر صبر کہاں ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کٹ گئے اور اف تک نہیں کیا۔ یہودیوں نے آری سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم کاٹ دیا اور ان سے اف تک نہیں نکلا۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، اس دعا کے بارے میں تفسیر میں حکیم الامت نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف کسی بیماری یا جسم کے کٹ کٹ کے گر جانے سے ہونے والی تکلیف نہیں ہے، بلکہ جب ان سے کہا گیا کہ اے ایوب تیرا خدا کیسا ہے، تم نے اتنے سال خدا کی عبادت کی اور وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا؟ معاذ اللہ۔
لہذا اس بات سے ظاہر ہے انہیں بیماری سے یا جانوروں اور اولادوں کے مر جانے سے تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اگر تکلیف پہنچتی تو وہ 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے۔ 18 سال بستر پر رہے اور ایک بار بھی نہیں کہا۔ ابلیس لعین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کی، اور کچھ گستاخان رسول نے رب کی بارگاہ میں کہا، ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیا دے گا؟ انہیں تکلیف ان جملوں سے تھی جو رب العزت کی شان کے خلاف کہے گئے۔ اگر انہیں اپنی بیماری سے تکلیف ہوتی تو 18 سال نہیں 80 سال بھی بیماری میں بستر پر رہتے اور کبھی کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے مولا، اے رب العزت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو یہ لوگ تیری شان میں کچھ بھی بک رہے ہیں، تیری شان میں گستاخ بول رہے ہیں۔ تو ارحم الراحمین ہے، ان دیدہ دہن لوگوں کو تو سبق سکھا دے، تو ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے پیر زمین میں مارا، وہاں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمزم کے چشمے کا واقعہ تو سنا ہے، یہاں پر ایک چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے بھی نکلا ہے، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو یہ معجزہ بھی انبیاء اکرام کی معجزوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں نہا لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کر لیا اور پہلے سے بہتر ہو گئے۔ جیسے ہی اس پانی سے آپ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ کے جسم کی ساری بیماری دور ہو گئی، آپ پہلے سے بہتر، نہایت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئے، آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کر دی، اور جو جائیداد گئی تھی سب کو پھر سے بحال کر دیا۔ شیطان کے پھونک مارنے سے جو بھی نقصان ہوا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مار کر کے شیطان حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، حقیقت پہ پردہ ڈال سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، اور جب پردہ اٹھتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر زندہ کیسے ہو گئی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پھونک مارنے سے وہ عارضی طور پر سو گئے تھے، مرے نہیں تھے، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، جبکہ رب تبارک تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت نکلے۔ پیارے دوستو، تفسیر میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، یہ خود ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن بستر پہ ہی یہ جملہ کہہ دیتے تو اسی دن مولا شفا نازل کرتا۔ 18 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبت کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا، ان بیچاری کو آپ علیہ السلام نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ آخر وقت میں جب وہ اس حکیم کے پاس سے ہو کر کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہے گی، اور آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر بی بی رحمت روز چوکھٹ سے جھانک کر کے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیز دور سے ہٹا کر کے رکھ کر کے چلی جاتی تھیں۔ ایک دن بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کے کمرے میں گئیں تو ان کا بستر خالی پڑا تھا۔ آپ گھبرا گئیں، میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے؟ اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھیے، جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ تفسیر میں لکھا ہے
कि वो बेकरारी में इधर उधर भागती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, ऐ लोगों, यहाँ पर मेरा एक बीमार शौहर था, किसी ने देखा? वो चल नहीं सकते थे, कोई उठा करके तो नहीं ले गया, कोई दरिंदा खा तो नहीं गया। वो बहुत परेशान थीं। पहाड़ पर एक नूरानी शख्स इबादत में बैठे हुए थे। आप दौड़ते हुए वहां गईं और कहा कि इस झोपड़ी में मेरा बीमार शौहर था, आपने उसे देखा? उन्होंने पूछा, वो कैसे दिखते थे? तून थीं। अब वक्त आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम का जो आपने खाई थी कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब तो आप तैयार बैठे थे 100 कोड़े मारने के लिए। प्यारे दोस्तों, वो कसम हमारी और तुम्हारी जैसी नहीं थी कि सुबह में माँ की कसम और शाम में बाप की कसम। इतनी कस्में खाते हैं कि खा खा कर पेट फूल जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, कसम को हल्के में ना लें। कुरान पाक में है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दी, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर 3 रोजे रखने होंगे। अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाओ। झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह की लानत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी वो तो नबी हैं, उन्हें तो पूरी करनी ही थी। और अगर वो बीबी रहमत को 100 कोड़े मारते फिर वो कहाँ जिंदा रह पाती। फिर उन नेक खातून पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का इस तरह इजहार फरमाया कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ कि वो वफाशियार खातून मेरे नबी की मोहब्बत में चली गई थीं। और जब कोई नबी की मोहब्बत में इधर उधर भटक भी जाता है तो मौला उसे हिदायत देता है। मोहब्बत रसूल में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उन्होंने उन्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी दुश्मनी में डाला था। लेकिन वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में महबूब बनना चाहते थे। एक नबी की नज़र में महबूब बनने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, इसलिए उनकी खताएं माफ कर दी गईं। यहाँ पर जिब्रील अमीन को भेजा गया और इरशाद हुआ, जाओ, हमारा बंदा अय्यूब अपनी कसम पूरी कर देगा और वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मार देगा, फिर वो जिंदा कहाँ रहेगी। इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में इसका जिक्र किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बीबी रहमत के लिए ये रहमत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपने कसम खाई है जिसे आप पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप एक झाड़ू ले लें जिसमें 100 काड़ियां हों, यानी 100 तीलियां हों, और वो झाड़ू एक बार आप बीबी रहमत को मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ये रहमत है बीबी रहमत के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए हजारों दर्स हैं। सबसे पहली चीज ये कि जिंदगी में आए हुए मसले, मोमिन के ऊपर आई हुई मुश्किलें, आजमाइशें और मुसीबतें नियामत हैं। अगर मोमिन ने सब्र कर लिया, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह कब्र में उसका अजर होगा। और कुछ लोगों को तो मौला दुनिया में ही अजर दे देता है। रब तबारक ताला की बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हम सब की जिंदगी में आई हुई मुसीबतों पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो दोस्तों, ये था वाक़या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।